بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیل وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وقال تعالی فی مقام آخر ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے، اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، سورہ یونس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تکلیف اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ رب العزت آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہیں، کوئی خیر پہنچانا چاہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت اس بھلائی اور اس خیر کو آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ وہ بھلائی اور خیر آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ خصوصی طور پر اس وقت جو عالمی سطح پر صورتحال ہے، صرف ملکی سطح پر نہیں، کسی شہر سے اس کا تعلق نہیں رہا، بلکہ ایک عالمی وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے یہ مسئلہ کرونا وائرس کا، یا اس طرح کے جو بھی وائرس ہوں، اس طرح کی جو بھی ڈیزیزز ہوں، اور اس کو عالمی سطح پر عالمی وبا قرار بھی دیا جا چکا ہے، یعنی باقاعدہ اس چیز کے بارے میں مجبوراً اس چیز کو ماننا پڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائشیں، مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ انسان کا اختیار اس میں نہیں ہوتا، جیسا کہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے بارے میں مختلف قسم کے پہلو ہیں جس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جہاں تک اس کے علاج معالجہ کا تعلق ہے، کیا اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، کیا معاملات ہونے چاہیے، اس کے بارے میں تو یقیناً جن لوگوں کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، محکمہ صحت سے، میڈیکل سے جن کا تعلق ہے، وہ اس کے بارے میں اپنی سی کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں۔ ہر چیز کا انسان کو جو بھی دکھ یا تکلیف پہنچتا ہے، یا انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے، ایک مومن ہونے کے ناطے سے، ایمان کی طاقت ہمارے پاس موجود ہونے کے ناطے سے، مومن کا رویہ ایسی بیماریوں کے بارے میں، ایسے وبائی امراض کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ایمان والا شخص جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ نے ایمان کی نعمت سے اس کو مالا مال کر دیا، تو اب ہر چیز کو وہ سب سے پہلے اپنے ایمان کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی اس کو کرنا چاہیے۔ اور ایمان کے اندر جو سب سے بنیادی بات ہے، جو سب سے بنیادی ایمان ہے، ایمان کے ارکان کے اندر جو بنیادی چیز ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، انسان کا عبودیت کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت معبود ہونے کے ناطے سے انسان کا خالق اور مالک ہے اور عبادت کے لائق ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انسان کو اقرار ہونا چاہیے، اور جب وحدانیت کا انسان اقرار کرتا ہے، جس کو توحید کہا جاتا ہے، تو توحید کے اندر بنیادی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی
توحید کا ہی ایک پہلو ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایک ذرے کے برابر بھی جو موومنٹ ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حکم کے بغیر قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی موجود ہے، کوئی پتہ نہیں ہلتا، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر اتنے بڑے درخت اور اتنی زیادہ نباتات، جن میں کچھ زمین کے اندر ہوتی ہیں، کچھ سمندروں میں ہوتی ہیں، کچھ پہاڑوں میں ہوتی ہیں، کچھ وہ ہیں جن تک ہماری دسترس اور رسائی ہے، اور بہت سی ایسی اقسام ہیں جن تک ہماری دسترس اور رسائی تک نہیں ہے۔ ان سب میں سے ایک پتا بھی نہیں گرتا، نہ ہلتا ہے، نہ وہ سوکھتا ہے، نہ وہ تر و تازہ رہتا ہے۔ زمین کے اندر سے نہ کوئی کونپل نکلتی ہے اور نہ کوئی دانہ، چاہے وہ خشک ہو یا وہ تر و تازہ ہو، مگر یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے علم ہے، اور اللہ رب العزت نے کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں یہ سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، جب کائنات کے اندر کوئی بھی موومنٹ، ایک ذرہ بھی جب حرکت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کو اللہ رب العزت نے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا اس کے ساتھ ہونا چاہیے، کیا یہی وہ باتیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو شاید علم نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہی چیز ایمان ہے۔ جب ہم ہر چیز کو ایمان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو اس وقت پھر انسان کا توکل، انسان کا یقین اور انسان کا ایمان اللہ رب العزت کے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ عام طور پر جو میری اور آپ کی صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کی بیماری، کوئی وائرس، کوئی وبائی مرض آتا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے مادیت کے حوالے سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہمارے پاس دنیاوی سورسز موجود ہیں وہاں پر اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہر چیز موجود ہے، اس کے علاج معالجے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں ریسرچ اور تحقیق بھی کرتے ہیں اور سب چیزیں۔ اب دیکھیے، یہ سارے معاملات جن کا ہماری جو ہے وہ میڈیکل سائنس سے تعلق ہو، ریسرچ ورک سے تعلق ہو، اس کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سے تعلق ہو، یہ تمام چیزیں جب ہمارا یہ سارے کا سارا دنیاوی جو ہوم ورک ہے مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم بے بس و لاچار ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے کی جو سب طاقتیں وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے، لیکن جب ہماری انتہا ہو جاتی ہے، دنیاوی سورسز ہمارے جو ہے وہ ہمیں رسپانس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں وہاں سے کچھ بھی نتیجہ سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہی ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کا تعلق دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر کچھ اسباب ضرور ہو سکتے ہیں، کچھ گراؤنڈ ریالٹی ضرور ہو سکتی ہے، اور وہ اس کے بارے میں بھی اہل ایمان کا یہ یقین ہونا چاہیے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ تمہیں جو کوئی دکھ اور تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے، یا زمین کے اندر یا سمندر کے اندر یا خشکی کے اندر کوئی بھی جب کسی بھی قسم کا فساد برپا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایسے میں ہمیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، اور یقیناً ہم تو ہیں ہی سراپے گناہ، ہماری تو زندگی ہی گناہوں میں گزرتی ہے۔ تو اب ایک مومن کا یہ یقین کامل ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی تکلیف جب انسان کو پہنچتی ہے، یا کوئی بھی خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے، کوئی بھی بلائی انسان کو پہنچتی ہے، تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان کا ایک دوسرا پہلو ذکر کیا ہے، جس کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت کریمہ اتفاق سے ہم اس سے پہلے اپنی جو ہے وہ روٹین کی کلاس میں اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ آیت ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس ابھی تک ان لوگوں کی مثالیں نہیں پہنچی، یعنی وہ تکالیف تمہیں ابھی تک نہیں پہنچی جو اس سے پہلے تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو، جیسے دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ لوگ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور اس کے بعد ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ فرمایا یہ بھول جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو تکالیف دے کر آزمایا، سب سے زیادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک تکلیف اور پریشانی کے سامنے ہماری زندگی بھر کی تکالیف کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اگر ہم کمپیئر کر کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والا کوئی ایک غم اسلام کی خاطر، شیب ابی طالب میں آپ کا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کر دیا جانا 3 سال کے لیے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاطر دعوت دینے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو پتھر مارا جانا اور آپ کا جسم مبارک کا لہو لہان ہو جانا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تم سے پہلے جو انبیاء گزرے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے بعضوں کو آرے کے ساتھ ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے گئے، کچھ کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اتنی تکالیف ان کو پہنچی، اتنے نقصان ان کو اٹھانے پڑے، وَزُلْزِلُوا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوں ہوا جیسے زلزلہ برپا کر دیا جاتا ہے، اس طرح کی کیفیات سے ان کو دوچار ہونا پڑا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے یہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی بے اختیار ہو کر ان کی زبانوں سے یہ نکل پڑا، جبکہ وہ بہت زیادہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے، ایمان رکھنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، جس کا معنی یہ کہ یہ جو جتنی بھی اس طرح کی وبائی امراض یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک ایمان والے کے لیے آزمائشیں ہیں۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاعون کے بارے میں کچھ ہمیں بیان فرمائیے۔ طاعون ایک وبائی مرض ہے، آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ مزید ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا طاعون کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء، یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کی صورت ہے، اللہ جس پر چاہتے ہیں اس کو بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک بڑی پتے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا فجعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین، اللہ نے اس آزمائش کو، اس بظاہر عذاب کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے، اس عذاب کو بھی اللہ رب العزت نے رحمت بنا دیا ہے۔ اس چیز کو اس پہلو سے نہیں سوچیے گا جو ایک اس وقت خاص طور پر ہم مسلمانوں کے بارے میں کم علمی کی بنیاد پر بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ ایک من گھڑت عقائد سمجھ کر ہمارے سر اس کا بلیم کیا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ ان کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خالص ایمان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر پورا اترنے کی بات ہے۔ فرمایا فجعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین، اللہ نے اس کو رحمت بنا دیا۔ کیسے؟ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد یقع فی الطاعون، فرمایا جب بھی کوئی شخص طاعون میں واقع ہو جاتا ہے، یعنی کسی ایسے علاقہ کے اندر موجود ہوتا ہے جہاں پر طاعون ہوتی ہے، طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ موجود ہے اس سے پہلے ہی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَيَمْكُثُ فِي صَابِرًا وَمُحْتَسِمًا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ بندہ اسی علاقے کے اندر ٹھہر جاتا ہے، اسی میں وہ رکا رہتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیجیے جگہ، میڈیکل سائنس آج اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جس علاقے میں وبائی مرض پھیل جائے اس علاقے کا باقی علاقوں سے تعلق توڑ دیا جائے تاکہ وہ وبا وہیں پر رہے، باقی علاقوں میں منتقل اور ٹرانسفر نہ ہو سکے، باقی علاقے کے لوگوں کو سفر کرنے سے منع کر دیا جائے اور وہاں کے لوگوں کو بھی ادھر ادھر منتشر ہونے سے منع کر دیا جائے۔ آج سے 1440 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے،
انہوں نے فرمایا کہ فیم کثفی، وہ بندہ وہیں رک جائے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے، کوئی وبائی مرض پھیل جائے، نہ اس علاقے کی طرف ٹریول کرو، نہ اس علاقے میں جاؤ، اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں، وہ وہاں سے نہ نکلیں۔ اس کے بعد اس کی طرف مزید اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے اس حدیث کو مکمل کر لیجئے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کو رحمت بنا دیا ایمان والوں کے لیے، جس علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جاتی ہے اور وہاں پر مومن موجود ہوتے ہیں، فرمایا فَيَمْكُثُ فِيهِ صَابِرًا وَمُحْتَسِبًا، اب وہ مومن وہاں پر اس بات سے، اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ رک جاتے ہیں، صبر کرتے ہوئے، اللہ کی طرف سے اللہ ایک آزمائش اور قضاء و قدر سمجھتے ہوئے اس بیماری کو، اور پھر وَمُحْتَسِبًا اجر و ثواب کی نیت سے۔ اللہ کی طرف سے آئی آزمائش ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے علاج معالجہ کی کوشش نہیں کرتے، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ اپنے علاج معالجہ کی کوشش جس حد تک انسان سے ممکن ہو سکے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، یعنی غیر شرعی کوئی معاملہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ جو بھی صورتیں ہیں علاج معالجہ کی ان کو اختیار کیا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنا علاج کروایا، دم بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر بھی دم کیا اور اپنے نواسوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دم فرمایا کرتے تھے۔ مختلف احادیث کے اندر اس کے بارے میں دعائیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں ہمیں بھی سکھائی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن طاعون زدہ علاقے میں اس نظریے کے ساتھ رکا رہتا ہے، صبر کرتے ہوئے اپنی قضاء و قدر پر اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان لہ مثل اجر الشہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس بندے کے لیے اگر وہ اس میں واقع ہو جاتا ہے، یعنی اسی کے اندر اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے اللہ شہادت کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان مومنین اس وبائی مرض کا شکار ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کی اس موت کو ان کے لیے شہادت بنا دے، شہادت کی موت بنا دے۔ کتنی سعادت مند موت ہو جاتی ہے، یعنی ایک طرف انسان کو اتنی بڑی تکلیف اور اس کے بعد انسان اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور اللہ کی قضاء اور قدر سمجھتا ہے، تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر علاج معالجہ کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں تو صحتیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں شفا نہیں لکھی، اسی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ موت اللہ رب العزت اس کی شہادت کی موت بنا دیتے ہیں، یعنی جو قیامت والے دن اس کی بخشش کا ذریعہ یہ بیماری بن جاتی ہے۔ تو مومن کو ہر وقت کسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تقدیر کو اپنے لیے مثبت پہلو جو ہے اس کی طرف انسان کو نظر کرنی چاہیے۔ اب اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ، دو آیات کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے تو وہ کس وجہ سے پہنچتی ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال کی وجہ سے وہ بیماری تمہیں پہنچتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم میں اللہ رب العزت نے 21ویں پارے میں بات ارشاد فرمائی، سمندروں میں یا خشکیوں میں جب بھی کوئی فساد برپا ہوتا ہے، جب بھی کوئی اپسیٹ ہوتا ہے، جب بھی کوئی اس طرح کا وبائی مرض پھوٹ پڑتا ہے، یا ان کے اندر کوئی طوفان، کوئی آفت، کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے، تو یہ کس وجہ سے آتی؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اور اپنے آپ کو اور آپ سب کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اعلانیہ جو خاص طور پر اللہ رب العزت کی ہم نافرمانیاں اس وقت کر رہے ہیں، ہم ان کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ جب ہم اللہ رب العزت کے مقابلے میں یوں کھڑے ہو گئے ہیں جیسے الیاذ باللہ من ذالک، جیسے فرعون کھڑا ہوا تھا، جیسے اس نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، ہم اس کے مناظر ہر روز دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں، کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو دوسروں کو سجدے کرتے ہیں، یہ ایک انتہا ہے، اور اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کے ایک ایک قانون کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، صرف اپنی بات کرتے ہیں، کہیں پر ہمیں اللہ رب العزت کے قانون قصاص کے اوپر اعتراض ہے،
قانون قصاص پر کہیں اعتراض ہے، کہیں اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون جو معاشرتی طور پر اللہ رب العزت نے مرد و زن کے لیے قوانین بنائے، کہیں پر ہمیں اس کے بارے میں اعتراض ہے. کہیں ہم شریعت کے کس پہلو پر جو ہے وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، کہیں کس پہلو پر اعتراض اٹھاتے ہیں. اس کا لازمی طور پر معنی یہی نکلتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے دین اور شریعت کے اوپر گویا کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے جو قوانین ہیں اس کے اوپر اللہ رب جو ہے وہ ہمیں اعتراض ہے. جب اس طرح کے معاملات ہم اپنے سامنے رکھیں تو اب اس کے بعد مجھے بتائیے، اللہ کو اتنے زیادہ چیلنجز کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے آنے والا یہ ایک عذاب جو صدیوں کے بعد آیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ایسے تمام وبائی امراض سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن ہمارے گناہوں کے اعتبار سے تو یہ بہت کمتر عذاب ہے. اللہ نہ کرے، ہرگز میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر کوئی بڑا عذاب بھیج دے. اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے بھی بچا لے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے. جن علاقوں کو اللہ نے بچا کے رکھا، اللہ رب العزت وہاں پر اپنی خیر و برکت نازل فرمائے اور وہاں یہ عذاب نہ پہنچے. جن علاقوں میں پہنچ چکے، اللہ رب العزت وہاں کے لوگوں کو اس سے نجات دلائے. لیکن یقین مانیے کہ جس طرح کا رویہ بحیثیت قوم ہم مسلمانوں کا بھی اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کا بھی اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے قانون کے ساتھ ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے، اس کے مقابلے میں اگر ہمارے اعمال کے مقابلے میں اس کو دیکھا جائے تو یہ بہت کمتر اور بہت چھوٹا سا عذاب ہے. اور اگر قیامت والے دن جو عذاب اللہ رب العزت ایک گناہ کی وجہ سے جو لوگوں کو دیں گے ان کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہاں تو صرف موت ہی ہو رہی ہے نا، جو کہ ایک طرف دیکھا جائے تو اگر ایک شخص کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بذات خود موت کی خواہش کرنے لگ جاتا ہے. اور قیامت والے دن جو عذاب ہوں گے وہ تو ان کے مقابلے میں تو یہ موت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اب اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی حل بیان فرمایا. فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں اللہ رب العزت کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے. جب کسی قوم کے اندر کوئی نبی موجود ہوتے ہیں تو اللہ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے، اللہ اس قوم کا عذاب کا شکار نہیں کرتے. ہمارے سامنے قرآن پاک کے اندر بے شمار مثالیں مختلف انبیاء کی موجود ہیں. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام. نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے جب فیصلہ فرما لیا تھا عذاب کا تو اللہ نے فرمایا نا کشتی بنا لو، ایک کشتی تیار کر لو. وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے فرمایا کشتی تیار کر لیجئے، آپ اور ایمان والے اس کشتی میں داخل ہو جائیے گا، اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا سوائے آپ کے اور ان لوگوں کے جو آپ کے اوپر ایمان لائے. جیسے ہی عذاب کے آثار نظر آئے، نوح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کشتی کو کچھ نہیں ہونے دیا. پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا سیلاب اور طوفان، اتنا بڑا فلڈ تھا جس میں نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے متعلق جو بات قرآن مجید کے اندر آن دا ریکارڈ موجود ہے وہ یہ کہ یا بنی ارکب معنا، اے ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ، جس کا معنی تھا ایمان لے آؤ. تو کیا کہنے لگا کہ میں اس پہاڑ کے اوپر پناہ لے لوں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. تم کیا سمجھتے ہو کہ پہاڑ اللہ کے حکم کو ٹال سکتے ہیں؟ دنیا کی کتنی بھی بڑی سے بڑی کوئی طاقت ہو جائے، اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے کس کو پر مارنے کی جرت ہے؟ یہاں مسئلہ پہاڑ کے بچانے کا نہیں ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم فحال بینہم الموج وکان من المغرقین. یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی، ایک موج درمیان میں حائل ہوئی، ایک بہت بڑی ویو آئی اور اس نے آ کے ان دونوں کو پاٹ دیا، اور وہ پہاڑ جو تھے، جو ٹیلے جن کے اوپر وہ پناہ لینا چاہتا تھا، وہ سب کو اللہ رب العزت نے اس پانی کے اندر غرق فرما دیا. اب اندازہ لگائیے، بظاہر دیکھا جائے تو اس وقت جب کہ ترقی نہیں تھی، جب کہ سائنس نہیں تھی، جب کہ سورسز نہیں تھے، نوح علیہ السلام نے ایک ایسی کشتی بنائی ہوگی جو یقیناً اس وقت کے اعتبار سے بہت اچھی ہوگی، بہت سب کچھ ہوگا، لیکن اتنے بڑے پانی کے اندر جہاں پر بڑے بڑے بنائے ہوئے جو ہے نا وہ شپس اور اس طرح کی چیزیں اور بڑے بڑے جہاز جہاں پر نہیں ٹھہر سکتے، وہ کشتی کیسے ٹھہری؟
لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. اللہ کا حکم ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. جب اللہ بلائی پہنچانا چاہتے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اسی طرح سے لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جب لوط علیہ السلام کی قوم اور بستی جو سدوم تھی جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ رب العزت نے، معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت یہ جو میرا جسم میری مرضی والا جو سلسلہ ہم لوگوں نے کیا، اور ہماری خواتین تھیں جو ہمارے مختلف علاقوں میں نکلیں اور باہر آ کر انہوں نے یہ اس طرح کا سلسلہ کیا، اور بہت سی افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے دانشور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، بہت سے مفکرین نے ان کی حمایت میں کالمز لکھے، اور یہ سب کچھ ہوا. کیا یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے عمل سے کمتر ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو کس عذاب کا شکار کیا؟ قرآن مجید میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. فرشتوں نے اس بستی کو نیچے سے اٹھایا، آسمانوں پر لے جا کر اس کو الٹا کر کے نیچے پھینکا، بستی کو الٹا کر کے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نامزد پتھر، سجیل منضود مسومۃ عند ربک، کنکریٹ کے پتھر، نوکدار پتھر، جن میں ہر پتھر کے اوپر ایک ایک شخص کا نام لکھا ہوا تھا کس کو لگنا ہے. وہ پتھر اللہ رب العزت نے پتھروں کا عذاب ان لوگوں کے اوپر بھیجا. کیا ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں اسے محفوظ فرمائے. آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ایک تو اللہ کے نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، اور دوسرا جب لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس قوم کو عذاب کا شکار نہیں کرتے. اللہ اس قوم کو عذاب کا شکار نہیں کرتے. اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے یونس علیہ السلام کی دونوں پہلوؤں سے موجود ہے. یونس علیہ السلام اپنی بستی سے، اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی قوم یونس جیسی کیوں نہیں ہو جاتی، کہ جیسے ہی ان کو احساس ہوا نبی علیہ السلام ہمارے علاقے سے نکل گئے اور ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے، احساس پیدا ہو گیا، فوراً باہر نکلے، میدان میں آ کر اجتماعی اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لی. اللہ رب العزت نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا. کس چیز کی وجہ سے؟ استغفار کرنے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے، احساس ندامت، احساس گناہ. جب انسان اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، گناہ گار سمجھتے ہوئے پھر انسان اللہ رب العزت کے سامنے اعتراف کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے آئے ہوئے عذاب بھی ٹل جاتے ہیں. اس وقت بہت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کریں بحیثیت قوم. ایک پہلو کے اعتبار سے، کیونکہ مختلف پہلو ہر چیز کے، مساجد کے اندر پابندیوں کا لگایا جانا، بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں، بڑی بڑی مساجد میں یہ اذانیں ہونا کہ صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو. کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہی نہیں دیتے مسجد کے علاوہ نماز ادا کرنے کی، اور کہاں یہ صورتحال ہے. ایک پہلو سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہمارے ساتھ ناراضگی کا ایک اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ رب العزت کسی شخص سے یہ توفیق ہی چھین لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائے اور اللہ کے سامنے جا کے گڑ گڑائے. مسجدیں ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا آخری سہارا ہیں، جہاں پر وہ جا کر سکون تلاش کرتا ہے. زندگی بھر کا انسان ستایا ہوا، مصیبت زدہ، مصیبتوں کا مارا ہوا، پریشانیوں اور غموں کا مارا ہوا مسجد میں جا کر سکون حاصل کرتا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ کہ مساجد پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ مساجد کے اجتماعات منعقد نہ کیے جائیں. احتیاطی تدابیر کے طور پر جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو ضرور ہمیں فالو کرنا چاہیے، لیکن دوسرے پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو کیا اللہ رب العزت کے ساتھ یہ اللہ کی ناراضگی کا مظہر نہیں ہے یہ چیز کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھروں سے یہ ہمیں روک دیا ہے؟ کہ ایسے میں ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جب احساس ندامت کے ساتھ، احساس گناہ کے ساتھ توبہ کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں. اگر ہم اس کو، یہ گناہ، اس عذاب کو جو ہے وہ اپنے ان گناہوں سے ریلیٹ کریں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے ان گناہوں کا نتیجہ ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت کا آیا ہوا عذاب ٹل سکتا ہے. یونس علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بتایا دو پہلو، ایک پہلو کا تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا قوم کے حوالے سے، اب دوسرا پہلو یونس علیہ السلام کے حوالے سے. یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں. باقی سارا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. جب کشتی سے آپ علیہ السلام نے چھلانگ لگائی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ایسے تھا، ایک مچھلی نے ان کو اپنے منہ میں لے لیا.
کیا مچھلی کا کھایا ہوا انسان زندہ بچ سکتا ہے؟ سمندر میں جب کہ چاروں طرف کوئی بچانے والا نہ ہو، یا دریا ہو جس کے اندر انسان ڈوب جائے یا چھلانگ لگا دے، کیا اس کے بعد انسان کے بچنے کے چانسز رہتے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، تو کیا مچھلی کے پیٹ میں گیا ہوا کوئی شخص بچنے کے اس کے چانسز رہتے ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہمیں بتا کر، قرآن مجید کا ریکارڈ بنا کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ باور کروا دیا کہ اگر کسی بھی جگہ پر انسان کے اندر احساس ندامت پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ یونس علیہ السلام والی دعا اللہ رب العزت کے سامنے رکھے، جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے 17ویں پارے میں ذکر فرمایا، فنادہ فی الظلمات، اندھیروں میں، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی بظاہر جو حفاظت تھی اس حفاظت سے نکل جانے کا اندھیرا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندھیرا ہے۔ ان اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو پکارا، کہا کیا؟ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم آج بھی اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ مختلف اسباب قرار دیتے ہیں، فلاں وجہ سے ہو گیا، فلاں وجہ سے ہو گیا، فلاں وجہ سے ہو گیا، ہرگز یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اس میں میرے گناہ کا بھی تو عمل دخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء کی دعائیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں، تمام انبیاء نے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کیا اور اپنے آپ کے بارے میں یہی کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کیجئے، پوری قوم، ہم سارے لوگ مل کر بھی یونس علیہ السلام کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آپ کی نیکی کے سامنے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہونے کے ناطے سے ہم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہم سب کی۔ وہ اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں، اللہ تو پاکیزہ ذات ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاکیزہ ذات ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جس کا معنی کیا؟ مجھے معاف کر دیجئے۔ جب کوئی قوم استغفار کرتی ہے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ اگر آج ہم استغفار کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت ہمیں آج بھی اس عذاب سے نکال دیں گے۔ طاعون کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، ابو داود کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تقریباً 17 ہجری کی بات ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے ایک علاقے میں، شاید جنگی سفر تھا، آپ جا رہے تھے اس طرف، ابھی شام میں نہیں پہنچے تھے، سرغ نام کی ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے سرغ، وہاں پر جب پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا، خبر ملی کہ شام میں ایک وبا پھیل چکی ہے جو تقریباً طاعون تھی یا طاعون سے ملتا جلتا کوئی مرض تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی جو بھی کابینہ تھی ان کو بلوا کر پوچھا کہ اب کیا کیا جائے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، عرض کرنے لگے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ کسی علاقے کے اندر یہ وبا پھوٹ چکی ہے تو تم اس علاقے میں نہ جاؤ، اور اگر کوئی شخص اس علاقے میں موجود ہو تو وہ وہاں سے نہ نکلے۔ لہٰذا ہمیں اس علاقے کی طرف رخت سفر نہیں باندھنا چاہیے، ہمیں ٹریول نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہیں سے واپسی کا سفر شروع کر دیا اور وہیں سے واپس ہو گئے۔ اس وبا کے اندر بہت سے کبار صحابہ بھی شہید ہو گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جن کا نام بھی یزید تھا، یزید بن ابی سفیان، وہ بھی شہید ہو گئے اس میں، بہت سے دیگر صحابہ بھی اس کے اندر شہید ہو گئے۔ اس وبا کے اندر تقریباً 52,000 لوگ اس وبا کا اس وقت شکار ہوئے۔ امواس نام کا ایک گاؤں تھا جس کے اندر یہ وبا پھیلی۔ بعض لوگوں نے کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر کی طرف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اس علاقے میں نہ جایا جائے، تو فرمایا کہ ہم اللہ کی ایک تقدیر سے اللہ کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو شہادت کی موت بنا دیتے ہیں۔ اب کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس طرح کی تکالیف سے بچا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ تو اپنے گناہوں پر شرمندگی، استغفار کیجئے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے،
اس کے بعد صبح شام کے اذکار کرنے کی کوشش کیجیے، اس کو معمول بنا لیجیے، کیونکہ صبح شام کے اذکار جب انسان کرتا ہے، جس کی کئی اقسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قسم کے اذکار بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، شاید انس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا کہ جو شخص صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح پڑھ لیتا ہے فجر کے بعد، اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد، کیونکہ اذکار ان دونوں میں سے کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا حکم موجود ہے کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، طلوع الشمس سے پہلے اللہ کا ذکر کیجیے اور غروب آفتاب سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کیجیے، اس وقت بھی کیے جا سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جو شخص 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور اس کا اہتمام کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک، اور شام کو یہ دعا پڑھیے تو شام سے صبح تک کوئی اچانک مصیبت اور پریشانی کا اللہ رب العزت اس شخص کو شکار نہیں فرمائیں گے۔ موذی سے موذی بھی کوئی تکلیف اس کو پہنچے گی، اللہ رب العزت اس کو عافیت دے دیں گے، اللہ اس کو بچا لیں گے، اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھیں گے اس دعا کی وجہ سے۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ سب سے بڑا ویپن جو مومن کے پاس موجود ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے، وہ دعا ہے۔ جب بھی اپنے گھر سے نکلے یہ دعا بذات خود پڑھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے۔ اس وقت اتفاق سے بچے ویسے بھی فری ہیں، اسکولز وغیرہ بند ہونے کی وجہ سے، کالجز یونیورسٹی سب کچھ بند ہو جانے کی وجہ سے، اپنے بچوں کو سارا دن فری نہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ بچے جو ان کے دل میں آئے، جو کچھ وہ گھر پہ جو ہے وہ، جیسے آج کل انٹرنیٹ کی سہولت ہر گھر کے اندر موجود ہے، تو جو رطب و یابس اور لاہ و لعب وہ کرتے ہیں، ہر کس نے ان کی روٹین بنائیے اور ان کو اس بات کا احساس دلائیے کہ یہ جو اس طرح کی ایمرجنسی جو پوری دنیا میں نافذ کر دی گئی ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پوری دنیا میں مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے، اور ایسے میں ہمیں اللہ رب العزت کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، رجوع اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب گھر سے نکلیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اسی وقت اس شخص کو یہ کہہ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دے دیا جاتا ہے، تجھے ہدایت دے دی گئی، تیرے لیے کفایت کر دی گئی، اور تو بچا لیا گیا، یعنی شیطان کے شر سے بچا لیا گیا۔ انسان گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو ادھر سے اللہ گھر محفوظ فرما دیتے ہیں، ادھر سے انسان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ باہر کسی بھی جگہ پر انسان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بھی آفت اللہ رب العزت اس انسان کو اس سے بچا لیتے ہیں۔ اور صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان سن کر، یہ الفاظ سن کر، اور جب آگے سے جواب سنتا ہے فرشتے کی طرف سے کہ تو بچا لیا گیا، تیرے لیے کفایت کر دی گئی، تجھے ہدایت دے دی گئی، شیطان یہ بات سن کر وہاں سے بھاگ اٹھتا ہے، یعنی انسان کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ اور دوسرا شیطان اپنے اس شیطان ساتھی کو کہتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس شخص پر کیسے قابو پاؤ گے جس کو بچا لیا گیا ہے، جس کو کفایت کر دی گئی ہے، جس کو ہدایت دے دی گئی ہے، تم اس پر کیسے قابو پاؤ گے؟ یعنی وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، کس بات پر؟ کوئی اپنے ساتھ سیکورٹی گارڈ رکھنے پر نہیں، کوئی اپنے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑی فوج اور بہت بڑی کوئی آرمی ساتھ لے کر جانے پر نہیں، صرف ایک دعا کا اہتمام کرنے پر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں دیگر بہت سی دعائیں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے وقت جو ہے وہ معوذتین کا اہتمام کرتے، آخری تینوں قل جو ہیں وہ ان کا اہتمام فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اہتمام فرماتے، فجر کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ اہتمام فرماتے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ موذی قسم کے امراض سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من البرص، برص کی بیماری سے، والجنون پاگل پن سے، جنون کی بیماری سے، والجذام کوڑ کی بیماری سے، ومن سیئ الاسقام، اور جو بھی اس طرح کے موذی امراض ہیں ان تمام امراض سے میں اللہ رب العزت آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔
جب انسان ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے گا اور ہر آنے والی بیماری اور وبا کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سمجھے گا، اس کے اوپر انسان کا ایمان اور توکل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اوپر وہ نہیں ڈگمگائے گا، وہ قائم رہے گا، اور اس کے ساتھ انسان دعاؤں کا بھی اہتمام کرے گا، دعاؤں کی وجہ سے، دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کو اس بیماری سے بچا لیں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے پھر بھی انسان کے مقدر میں اللہ رب العزت نے یہ بات لکھی ہے اور اس کے اوپر انسان صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کے لیے ذریعہ نجات بنا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔